اس ویڈیو میں ہم آپ کو موکل کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ موکل کہتے کسے ہیں، وہ جن میں سے ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اور مخلوق ہوتی ہے۔ اور ایک موکل کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، یعنی یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اور صحابہ کی زندگی میں بھی کیا اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور پھر اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے معقل اس کو کہتے ہیں جس کے سپرد کوئی کام کیا گیا ہو اور کوئی کام دیا گیا ہو، جس کو اس کو معقل کہتے ہیں، اور وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ عام لفظ ہوتا ہے، تو یہ عام لغوی معنی اس کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی جو شریعت میں استعمال ہوتے ہیں یا اصطلاحی عملیات کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس جگہ پر معقل کو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے، معقل کو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جن ہوتے ہیں۔ فتوے کے اندر معقل کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ یہ جنات میں سے ہے، جیسا کہ دارالعلوم نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی صورتوں کے پڑھنے سے تابع ہوتے ہیں، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی صورتوں کے عاشق ہوتے ہیں اور ان کے خادم ہوتے ہیں۔ جنات کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک طبقہ ہے۔ یہ دارالعلوم وغیرہ کے اور دوسرے جو فتاوی ہیں دینی مدارس کے، اس میں اس کا وجود ملتا ہے، اسی لیے اس کو سیرے سے انکار کر رہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ جس چیز کو شریعت نے تسلیم کیا ہے، اہل حق علماء نے تسلیم کیا ہے، ان کی جماعت نے تسلیم کیا ہے، تو اس کو تسلیم تو کرنا پڑے گا۔ پھر قرآن کریم کے اندر بھی اس کا وجود ملتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 کے اندر یہ آتا ہے کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے سامنے جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تابع ہو کر ان کا کام کیا کرتے تھے، اور جو وہ کام لینا چاہتے تھے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں مفسرین بہت سی باتیں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت، معارف القرآن کے اندر آپ دیکھیں گے، اور تفسیر سراج المنیر اس کا حوالے سے یہاں بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ ایک تو یدئی کے طرف یہ اشارہ ہے اس الفاظ کو ذکر کرنے میں، کہ جس طرح چاند اور سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے ان کو مسخر کیا ہے، تو یہ عام تسخیر ہے، تو یہاں وہ والی تسخیر نہیں ہے، بلکہ جس طرح نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے، اس طرح جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تابع ہو کر اللہ کے حکم سے کام کیا کرتے تھے۔ تو قرآن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنات مسخر ہو سکتے ہیں، انسان کے تابع ہو سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ وہ نبی تھے اور ان کو خاص یہ خصوصیت دی گئی تھی، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد صحابہ کے نام بھی مفسرین نے بہت سارے صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں اسی آیت کے تحت، اور یہ کہا ہے کہ اس میں جو ہے ان صحابہ کے خادم ہو کر بھی جنات یہ عمل کیا کرتے تھے اور ان کے کام میں آیا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت عمر بن خطاب، ابو ایوب انصاری اور زید بن ثابت وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے نام مفسرین نے دیے ہیں، اور ان کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جنات ان کے خدمت میں آیا کرتے تھے اور ان کے کام کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی بزرگی اور کرامت کی وجہ سے ان کے کام ہوتے تھے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عملیات کے ذریعے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے کسی جن کو تابع کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے اگر کسی قرآنی آیت سے جنات تابع کرنا کر رہا ہے کوئی، لیکن وہ جائز طریقے پر کر رہا ہے، تو اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں جو فتاوی میں علماء اکرام لکھتے ہیں۔ کسی جاندار مخلوق کو اپنے تابع بنانا یہ تو مناسب نہیں ہے، اور اس کو قید کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے، اور جبراً اس سے کام لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یعنی اپنے نفع کے لیے جس میں صرف اپنا نفع ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسا نقصان دور کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی اپنے فائدے کے لیے تو اس کو تابع کرنا صحیح نہیں ہے، ہاں کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش فتاوی میں ملتی ہے۔ ہاں اگر اس کو تابع کرنا کوئی غلط طریقے سے ہو، کفریہ کلمات ہوں یا ایسے مجہول کلمات ہوں، یا خدا نخواستہ قرآن کی توہین کے ذریعے سے ہو، تو پھر وہ بالکل حرام اور کفر تک چلی جاتی ہے، بات پھر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جائز اور ناجائز کی بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی اصلاً عاملین کے یہاں اور صوفیہ کے یہاں جو بزرگان دین رہے ہیں، ان کے یہاں کتنی قسمیں ہوتی ہیں، وہ لوگ موکل کس کو بولتے ہیں، تو اس کو سمجھیں۔ اب یہ اصلاً موکلات کی تین قسمیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو معقل قدوسی،
یہ پاک صاف معقل ہوتے ہیں، دوسرا معقل جو ہے وہ قلبی ہوتے ہیں، اور پھر تیسرا معقل سفلی ہوتے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہوئی۔ اب ان تین میں سے ہر کسی کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں۔ معقلات جو قدسی ہوتے ہیں، اس میں ملائے اعلیٰ پہلی قسم ہے، ملائے اسفل دوسری قسم ہے، اور پھر معقلات سفلی کے اندر جلالی ایک، یہ تیسری قسم ہوئی، اور جمالی یہ چوتھی قسم ہوئی۔ ایسے ہی سفلی جلالی پانچویں قسم ہے، اور سفلی جمالی یہ چھٹی قسم ہے۔ تو یہ کل 6 قسمیں ہوئی۔ اب ان 6 قسموں کا وجود کہاں سے ملتا ہے؟ اسی طریقے سے ترتیب سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان 6 قسموں کا وجود، یعنی تین جو قسمیں اصلاً ذکر کی ہیں، کیونکہ پیچھے تو اصل 3 قسمیں ہیں، اس کا وجود قرآن اور حدیث سے کہیں ثابت ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ پہلی قسم جو معقلات قدسی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر صاف ستھرے اور پاک ارواح اور نیک فرشتے داخل ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں 2 طرح کی جماعت ہے، ایک اوپرلے درجے کی بڑے فرشتے جس کو کہتے ہیں، اور ایک نچلے درجے کے جو چھوٹے فرشتے ہوتے ہیں، جو ان کے آگے معمور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کریم سے اس کے اشارے ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے فل مدبرات امرا، فل مقسمات امرا، کہ اللہ کے حکم کے کچھ تدبیر کرتے ہیں فرشتے، کام جو اللہ ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کام کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ تقسیم کرتے ہیں اللہ کے امور کو، اللہ کے حکم پر وہ تقسیم کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ۔ یہ مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک قرآن کریم کی اور آیت ہے، اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ اس آیت کے اندر بھی اشارہ ہے کہ یہاں معقبات سے مراد فرشتے ہیں جو آگے اور پیچھے حفاظت کے لیے متعین رہتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو بندہ صبح کو ایک مرتبہ آیت الکرسی الله پڑھتا لا ہے تو إله شام إلا تک هو اس کے الحي لیے ایک القيوم فرشتہ لا مقرر ہو تأخذه جاتا ہے۔ سنة جو شام ولا کو نوم. پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، جو صوفیہ اکرام ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، جو باقاعدہ چلے تو نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے یہ وظائف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور سنت کا اتباع کرتے ہیں اور سنت پر چلتے رہتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے کرتے انہیں ایک مدت گزرتی ہے، تو پھر ان کا ربط دونوں عالموں میں ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موکل جیسے آیت الکرسی صبح میں حضور نے پڑھنے کے لیے فرمایا، تو جب وہ اس کو آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو حفاظت والے فرشتے بھی ان کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں ان کی حفاظت پر۔ یعنی موکلات قدسی جو ہوتے ہیں انہیں کام میں تو لایا جا سکتا ہے، قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی قسم کے بارے میں آپ بس اتنا جانیں، جو موکلات کی پہلی قسم ہے، جو اعلیٰ درجے کی قسم ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو ان کو کام میں تو لایا جا سکتا ہے، یہ آیات پڑھ کر دعائیں پڑھ کر وہ آپ کے کام میں تو لگیں گے، لیکن ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا، ان کی تسخیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو بزرگان دین اسی پہلی والے قسم کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور رہا دوسری قسم کا تعلق جو موکلات قرآن کی صورتوں پر ہوتے ہیں، یہ خود بخود ان سے منسلک ہو جاتے ہیں اور ایک ربط ضبط میں آ جاتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی تسخیر تو نہیں ہوتی، جیسے ایک دوستی ان سے کہہ دیجیے، ایک تعلقات ان کے قائم ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ لوگ بھی ان کا کام یہ کرتے ہیں، نیک جناتوں کی جو جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسرے وہ عامل ہوتے ہیں جو باقاعدہ چلے کرتے ہیں۔ کسی نے سورہ مزمل کا چلہ کیا ہے، جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں سورہ مزمل کے اوپر 40 معقل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور باقاعدہ اس کی ترتیب کے ساتھ، خاص پرہیز کے ساتھ، ان کی شرائط کے ساتھ جب چلے کرتے ہیں تو وہ معقل جو اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ نیک جناتوں کے اندر، اس کو عام زبان میں اگر ان کو جنات ہی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ حالانکہ جنات ہی کی ایک قسم ہوتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ متعین اس پر، اس کے کام پر ہو جاتے ہیں، جس کام کو وہ اس کو آرڈر دیتے ہیں، جائز کام ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی عامل ان سے ناجائز کام لے لیتا ہے تو پھر وہ رجعت ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں عمل بگڑ گیا، تو وہ واپس اس پر الٹا حملہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی خیالی چیز نہیں ہے جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ بالکل وہ تابع ہو جاتا ہے اور اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو نیک موکل ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ تابع نہیں ہوتے ہیں، ہاں ایک کام کے لیے ربط ان سے ہو جاتا ہے، اگر کوئی جائز کام جب تک لیتے رہیں گے یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مختلف صورتوں کے پڑھنے سے ہوتے ہیں۔ اب اگر صورت جلالی پڑھیں گے تو جلالی موکل متوجہ ہوتے ہیں، اور جمالی پڑھیں گے تو جمالی موکل اس کے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر تیسری قسم جو سفلی موکل کی ہے، یہ یعنی شیاطین والے کلمات
कुफ्र या कलिमात के पढ़ने से हाजिर الظلمات होते हैं, या طبعت. ऐसे कलिमात जिनसे शैतान खुश होते हैं, اقبل या يا फिर जो सही سفلي. कलिमात तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ इस तरह रद्द-बदल वो करवा देते हैं कि उससे वो हाजिर हो जाते हैं, और हाजिर होकर फिर उनका काम करते हैं, उनसे एक वो डील हो जाती है। इसी में सिफली में एक जमाली मौक्किल होते हैं। वो जमाली क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और बाज़ लोगों ने हमसे कमेंट में मालूम भी किया है कि इस तरीके के जो लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनका कोई उस्ताद भी नहीं होता, उन्होंने कहीं बाकायदा अमलियात सीखे भी नहीं हैं, और उनका ये दावा होता है हमारे ऊपर एक बुज़ुर्ग आते हैं, और वो बुज़ुर्ग हम उन बुज़ुर्ग से काम लेते हैं, उन्हीं से तशख़ीस कराते हैं, उन्हीं से इलाज करते हैं। और बाज़ लोगों के तो हफ़्ते में वो दिन भी मुतय्यन होते हैं कि फुला हफ़्ते में पीर के दिन ही वो बुज़ुर्ग इनके ऊपर आएँगे, यानी जो बैठने का टाइम होता है उनके अमल में देखने का मरीज़ों को, उसी वक़्त वो उनके ऊपर हाज़िर होते हैं, और 2-3 घंटे रहते हैं, वो चले जाते हैं, जब मरीज़ चले जाते हैं, तो फिर वो बुज़ुर्ग भी चले जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, बाज़ मर्तबा ये जो मुअक्किल होते हैं, सिफली, जमाली, ये असल शयातीन होते हैं। ये नूरानी दाव जब अपना खेलते हैं तो इसको जमाली कहा जाता है। और जब ये सख्ती के से सामने ना आए और नरमी के साथ उलझाएँ इंसान को, और अच्छे यानी नूरानी दाव से उलझाएँ, तो इसको सिफली जमाली कहा जाता है। आम तौर से सिफली जमाली में ये मौक्किल जो होते हैं मोहब्बत के काम भी करवाते हैं इनसे, और नरमी के जो काम लेते हैं वो भी लेते हैं। और जो सिफली जलाली होते हैं उनसे जो दुश्मनों की हलाकत के और नाजायज़ किसी में तफरीक कराने के, इस तरह के काम लेते हैं। लेकिन ये जो सिफली जमाली मौक्किल होते हैं, ये इस तरह का धोखा अक्सर लोगों को देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिसके ऊपर ये आए हैं, जिस शख्स पर, मर्द पर, औरत पर ये आते हैं इस किस्म के खबीस जिन्नात जो होते हैं जमाली अंदाज के, तो अगर सिर्फ़ उसी को बहकाएँ तो वो अकेला बहकेगा। लेकिन जब वो उसे इस तरह की बातें करते हैं और घरवालों को खबरें देनी शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ से बात वो शुरू करते हैं कि उसके घरवालों को वो उनकी अगली-पिछली बातें बतानी शुरू करती हैं, घरवाले उनको यकीन करते हैं, फिर रिश्तेदारों तक मसला पहुँचता है, फिर चारों तरफ उसको जो है वो मशहूर हो जाता है, और वो इस तरीके से आकर सबको कहने लगते हैं। कुछ लोग उससे मुतक़िद हो जाते हैं। होता ये है कि एक पूरी की पूरी जमात वो गलत रास्ते पर चल देती है। इसमें पहला फ़साद जो आता है वो अक़ीदे का फ़साद आता है, अक़ीदा वो ख़राब करते हैं। दूसरी चीज़ अमल भी वो ख़राब करते हैं, कभी-कभी ऐसे शिरकी अमल करा देते हैं। बहुत सारी बातें तो अच्छी-अच्छी कहेंगे, आप नमाज़ पढ़ा करो, आप तस्बीह पढ़ा करो, आप ये करा करो, लेकिन साथ में 1-2 बात ऐसी शिरकियाँ मिलाकर कहेंगे कि वो इंसान जब सोचेगा कि इन्होंने तो बहुत सारी बातें अच्छी कही हैं, तो एक बात ये भी जब कह रहे हैं तो इसको भी मान लिया जाए। तो इस तरीके से वो जमाली जो सिफली मौक्किल होते हैं, वो बहुत बड़ी तबके को एक धोखा देते हैं। ये उनका एक जमाल का रूप होता है। तो इस तरीके से ये 6 किस्में हुई हैं, और 6 ही तरह के करने वाले हुए। एक बुज़ुर्गान दीन जो आम तौर से अक्सरियत मुवक्किलात कुदसी से काम लेते हैं। दूसरे वो आमिल जो नेक हैं, जिनकी ज़िंदगी सही है, 5 वक़्ता नमाज़ें भी पढ़ते हैं और आमाल के पाबंद हैं और बाकायदा उन्होंने सीखा है और करते हैं। वो मुवक्किलातुल भी जलाली और जमाली इन दोनों से काम लेते हैं। और जो हमेशा गंदगी में रहते हैं, तो जलाली सिफली जलाली से वो काम लेते हैं। और कभी-कभी सिफली जमाली जो होता है वो इस सूरत में हाज़िर होता है कि वो जिसके ऊपर आता है वो बंदा ना नमाज़ पढ़ता है, ना उसके दाढ़ी है, और औरत होती है तो वो यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई शरीयत की पाबंदियाँ नहीं होती हैं। तो इस तरीके से और कहते हैं कि बुज़ुर्ग आते हैं इनके ऊपर। तो ये सब वो वाले मुवक्किलात हैं जो ख़ास खबीस और शयातीन किस्म के होते हैं। उम्मीद है इतनी बात से आपकी बात समझ में आई होगी।